عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، آج ہم انبیاء کی عید منا رہے ہیں، یعنی کہ خدا کے چناؤ کے حوالے سے اور نبیوں کے حوالے سے کہ خدا نے نبیوں کو اختیار دیا کہ وہ جا کر خدا کا کلام لوگوں تک پہنچائیں، انہیں سمجھائیں، ان کی تربیت کریں۔ اور یہ فرض ہو جاتا ہے ہر اس شخص کا جو استاد کہلاتا ہے۔ تبھی پولس رسول کہتے ہیں تم میں سے بہت سے استاد، کیونکہ یہ جو استاد ہیں ان سے زیادہ پوچھا جائے گا اور انہیں زیادہ سزا ملے گی۔ اگر یہ غلط سکھائیں گے، ٹھیک نہیں بتائیں گے تو انہیں زیادہ سزا ملے گی، کیونکہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر میں آپ کو گمراہ کروں گا، اگر میں آپ کو صحیح بات نہیں بتاؤں گا اور غلط بات آپ کو سکھاؤں گا تو آپ تو سیکھ گئے ہیں، لیکن سزا کسے ملے گی؟ مجھے، اس لیے کیونکہ میں نے آپ کو غلط سکھایا۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور جتنے بھی استاد ہیں انہیں اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم کئی دفعہ اتنا زیادہ دھیان نہیں دیتے، یا ہو سکتا ہے ہم دھیان دیتے ہوں لیکن ہماری عقل جو ہے اس طرح سے کام نہ کرتی ہو، تو ہمیں پھر سیکھنے کی ضرورت ہے، باقی لوگوں سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، یا اگر یہ ہم کرتے ہیں تو اس کی ریزن کیا ہے۔ تمام باتیں ہمیں کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج چونکہ ہم چودھری سلیم یوسف بہن غزالہ، بہن نسیم اور بھائی یوسف کی میموری سروس بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا بھی مانگ رہے ہیں خدا ان کی پاک حضوری میں کہ خدا ان کی روحوں کو آرام عطا فرمائے اور ان کے لیے پاک ماس بھی گزاری جائے گی۔ تو لازمی ہے کہ ہم نبیوں کے وتیروں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انبیاء، اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے انبیاء کی، تو اس کا مطلب ہے ہمیں انبیاء کو سیکھنے کی ضرورت ہے، نبیوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اور پھر خدا کا کلام کہتا ہے، ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے کوئی بات کرے، اپنی طرف سے کوئی بات کرے تو اسے ضرور سزا ملے گی، یا وہ کسی غیر معبود کا حوالہ دے کر بات کرے تو بھی اسے سزا ملے گی۔ غیر معبود کا مطلب ہے وہ تمام کی تمام قوتیں جنہیں لوگ خدا کی جگہ مانتے ہیں، یعنی کہ انہیں خدا کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے ہیں، تو بہت سی، تبھی تو اتنے زیادہ مذہب ہیں، کسی نے کوئی خدا بنایا، کسی نے کوئی خدا بنایا ہے۔ اور پولس رسول کہتے ہیں کہ آسمان میں اور بھی خدا اور خداوند ہیں، لیکن ان میں ایک ہی سچا خدا ہے اور جو یہوہ پاک خدا کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے خدا ہیں جو اپنے آپ کو خدا منواتے ہیں، بہت سے خداوند ہیں جو اپنے آپ کو خداوند منواتے ہیں، یعنی کہ کہتے ہیں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ باقی مذاہب میں بھی آپ کو یہ کانسیپٹ دکھائی دے گا، کیونکہ بہت سے خدا اور بہت سے خداوند موجود ہیں۔ تو آج چونکہ میموریل سروس کے حوالے سے بات ہے تو لازمی ہے کہ ہم اسی کے حوالے سے حضرت داؤد کے وتیرے کو جانیں، حضرت داؤد کا طریقہ کار۔ حضرت داؤد کا طریقہ کار دوسرا سموئیل اس کے 12ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نبی ہے جس کا نام ہے ناتان نبی یا ناتان نبی۔ اب ناتان نبی حضرت داؤد کے پاس جاتے ہیں، حضرت داؤد سے کہتے ہیں کہ بادشاہ، دو لوگ ہیں اور وہ جو دو لوگ ہیں ان میں سے ایک کے پاس 99 بھیڑیں اور ایک کے پاس صرف ایک ہی ہے۔ وہ جو 99 والا ہے اس کے گھر میں مہمان آ جاتے ہیں، اور جب مہمان آ جاتے ہیں تو وہ ان کی ضیافت تیار کرتا ہے، اور اپنی بھیڑوں میں سے کسی کو بھی وہ ذبح نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے، وہ جس کے پاس ایک ہی ہے اس کی بھیڑ لیتا ہے اور اسے ذبح کر کے اپنے مہمانوں کو کھلا دیتا ہے، ضیافت تیار کرتا ہے۔ داؤد
بادشاہ کا غضب بھڑکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کون ہے اس طرح کا میری رعایا میں؟ یہ کتنا برا عمل ہے. کسی نے کسی کے ساتھ اتنا زیادہ ظلم کیا، وہ شخص واجب القتل، وہ مارا جائے. اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اسے 4 گنا واپس کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ جتنا اس نے نقصان کیا ہے اس کا 4 گنا وہ اب بھرے گا. تو ناتن نبی کیا کہتے ہیں کہ بادشاہ وہ تو ہی ہے، تو ہی نے ایسا کام کیا ہے، تو نے ہی وہ جو 99 والا ہے وہ تو ہی ہے، اور تو نے ہی وہ 1 والے کی بھیڑ کو لیا. تو نے ہی کسی اور کی بیوی کو، اوریا ہتی کی بیوی کو لیا، اور تو نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اسے قتل کر دیا. تو کیا ہوتا ہے؟ حضرت داؤد پشیمان ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ناتن نبی حضرت داؤد سے کہتے ہیں کہ آپ مارے نہیں جائیں گے. خدا نے آپ کے گناہ سے درگزر کی، آپ مریں گے تو نہیں. لیکن یاد رکھیے، جو بیٹا اس میں سے پیدا ہوگا وہ ضرور مر جائے. جو بیٹا اس میں سے پیدا ہوگا وہ ضرور مر جائے. تو کیا ہوتا ہے؟ خدا کا کلام کہتا ہے اسی روز، اسی گھڑی، اسی وقت خدا کیا کرتا ہے؟ اس بچے کو مارتا ہے. خدا اس بچے کو کیا کرتا ہے؟ مارتا ہے. اور جب اس بچے کو مارتا ہے تو وہ شدید بیمار ہو جاتا ہے. حضرت داؤد اپنے شاہی لباس کو اتارتے ہیں اور زمین پر بیٹھ جاتے ہیں. وہاں پہ وہ روزے کی حالت میں ٹھہر جاتے ہیں اور خدا سے التجا کرتے ہیں، اے خدا تو میرا گناہ مجھے معاف کر اور میرے بیٹے کو جیتا رکھ. کیونکہ یہ جو بچہ ہے اس نے گناہ نہیں کیا. میرے گناہ کی سزا کس کو مل رہی ہے؟ میرے بچے کو مل رہی ہے. تو آپ اسے بچا لیں. حضرت داؤد خدا سے التجا کرتے ہیں. لوگ آتے ہیں حضرت داؤد کے پاس، کہتے ہیں کہ کھانا کھا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اٹھ جائیں، لیکن حضرت داؤد اٹھنے کے لیے تیار نہیں. وہ روزے میں رہ کر دعا کر رہے ہیں اور اس دعا میں مانگ رہے ہیں کہ خدا تو میرا گناہ مجھے بخش دے، معاف کر دے. 6 دن لگاتار یہ دعا چلتی ہے، 6 دن لگاتار یہ روزہ چلتا ہے. اور اس کے بعد جب 7واں دن آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بچہ مر جاتا ہے. جب وہ بچہ مر جاتا ہے تو حضرت داؤد اٹھتے ہیں. انہیں جب پتا چلتا ہے، لوگ انہیں بتانا نہیں چاہ رہے لیکن آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، تو حضرت داؤد کہتے ہیں کہ آپ وہ بچہ مر گیا. حالانکہ لوگ نہیں بتانا چاہ رہے. لوگ کیوں نہیں بتانا چاہ رہے؟ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو بادشاہ ہے یہ اپنے بیٹے کے لیے اتنا زیادہ پریشان ہے، اتنا دکھی ہے کہ یہ روزے میں ہے، یہ دعا میں ہے، یہ کچھ کھا پی نہیں رہا، ابھی اتنا زیادہ دکھی ہے. تو اگر ہم نے اسے بتا دیا تو یہ اور زیادہ دکھی ہو جائے گا. تو اس وجہ سے وہ نہیں بتا رہے. لیکن جب حضرت داؤد کو معلوم پڑ جاتا ہے تو حضرت داؤد ایک دم اٹھتے، نہاتے، کپڑے بدلتے، تیل لگاتے اور کہتے ہیں مجھے کھانا دیا جائے، اور ان کے سامنے کھانا رکھا جائے. لوگ حیران ہیں، لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے. جب وہ بچہ بیمار تھا، جب وہ بچہ جیتا تھا، تو تب حضرت داؤد روزے میں تھے، تب وہ پریشان تھے، تب وہ دکھی تھے. لیکن اب جب وہ نہیں رہا تو دکھ اب کرنا چاہیے. تو یہ بادشاہ سلامت جو ہے انہوں نے اب دکھ کرنا بند کر دیا.
اب یہ افسوس نہیں کر رہے، اب یہ دکھ نہیں کر رہے، اور یہاں سے بھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں مرحوموں کے لیے دکھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ ہے غلط تعلیم۔ کیسے؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ غلط تعلیم یہ کیسے ہوئی؟ یہ ایسے ہوئی کیونکہ حضرت داؤد جو ہے وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے پریشان نہیں ہے، بلکہ اس لیے پریشان ہے کہ انہوں نے گناہ کیا، اور گناہ کی سزا کس کو مل رہی ہے؟ بچے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میرے گناہ کی سزا میرے بچے کو نہ ملے۔ وہ اس لیے خدا سے التجا کریں کہ خدا تو میرا گناہ مجھے معاف کر دے، اور جو سزا تجویز کی گئی ہے، بے شک میں نے ہی تجویز کی ہے، وہ والی سزا معاف ہو جائے۔ میں نے کہا کہ وہ شخص جس نے ایک بھیڑ کسی اور کی چھینی ہے وہ قتل کے لائق ہے۔ میں نے یہ کہا کہ وہ 4 گنا دے گا، میں نے یہ کہا، میں نے یہ سزا تجویز کی، لیکن میری سزا کو تو کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ اب وہ خدا سے معافی مانگ رہا، لیکن ہوتا کیا ہے؟ خدا جو سزا تجویز تھی وہ سزا دی۔ تو حضرت داؤد کیا کرتے ہیں؟ اٹھ کر کھاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت داؤد اس بات کے لیے مطمئن ہے کہ خدا نے مجھے سزا دے دی۔ میں اپنے جرم کو قبول کرتے ہوئے اس سزا کا حقدار تھا، اور لازمی تھا یہ مجھے ملتی۔ میں نے محنت کی ہے خدا کی کہ مجھے سزا نہ ملے، لیکن خدا انصاف کا خدا ہے، تو اس نے انصاف کیا، اور میں اس کے انصاف پر کیا ہوں؟ راضی ہوں۔ یہ ہے انصاف۔ اگر تو آپ کا بچھڑا ہوا آپ سے آپ کے گناہ کی وجہ سے چلا گیا اور آپ کو سزا ملی ہے، تو یقینی طور پر آپ کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ خداوند نے الہی انتظام کے مطابق سو گیا ہے، تو پھر آپ کو دکھ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو بات ہے کلام میں لکھی ہوئی، یہ آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ حضرت داؤد اس لیے وہاں سے اٹھے ہیں، انہوں نے کھانا کھایا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی سزا کو کیا کر لیا ہے؟ قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے خداوند، میں نے بڑی محنت کی، میں نے بڑی التجا کی، میں نے بڑی دعا کی، میں نے روزہ رکھا، لیکن آپ نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے۔ میں سزا کا حقدار تھا اور مجھے سزا مل گئی۔ وہ اس بات میں خداوند خدا کی بات حضوری میں جھکتے ہیں اور راضی ہو جاتے ہیں۔ لیکن کئی لوگ اس واقعے کو اور طرح سے بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں جی حضرت داؤد نے کیا کیا، دیکھیں جی حضرت داؤد تو اٹھے ہیں، انہوں نے تو کھانا کھایا ہے۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے جو کھانا کھایا ہے، وہ جو اٹھے ہیں، اس کی ریزن کچھ اور ہے، اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ وہ گناہ کی وجہ سے سزا کو قبول کر رہے ہیں۔ لیکن ہم کئی دفعہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید حضرت داؤد نے ہمیں یہ بتایا، لیکن حضرت داؤد نے ہمیں یہ نہیں بتایا۔ کسی بھی صورت میں انہوں نے ہمیں اس طرح کی بات نہیں سمجھائی، نہ ہی خدا اس طرح کی باتیں اپنے لوگوں کے ذریعے سے بتاتا۔ اب میں ایک اور آیت پڑھوں گا آپ کے سامنے، پھر ہم کنکلوژن کی طرف جائیں گے۔ 18واں باب 2 سیموئیل اور اس کی 33ویں آیت لکھا ہوا ہے، تب بادشاہ بے چین ہوا اور پھاٹک کے اوپر کے کمرے میں چڑھا اور روتا تھا، اور چلتا چلتا اس طرح کہتا تھا، اے میرے بیٹے ابشالوم، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے ابشالوم، کاش کہ میں تیرے عوض میں مر جاتا، اے ابشالوم میرے بیٹے، اے میرے بیٹے۔ اب یہاں پہ حضرت داؤد اپنے بیٹے کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ رو رہے ہیں۔ بیٹا کون ہے؟ ابشالوم۔ ابشالوم نے کیا کیا؟ ابشالوم نے قتل کیا اپنے بھائی کا۔ ابشالوم وہ ہے جس نے حضرت داؤد کے خلاف بغاوت کی۔ ابشالوم وہ ہے
جس نے اپنی سلطنت کا اعلان کر دیا، اور ابشالوم وہ ہے جس نے کہا کہ میں بادشاہ کو اور تمام لوگوں کو مار دوں گا اور قتل کا منصوبہ بنایا۔ یہ وہ حضرت داؤد کا بیٹا ہے، لیکن حضرت داؤد اس کے لیے اس کے مرنے کے بعد افسردہ ہے، یہاں تک کہتے ہیں کہ کاش میں آپ کی جگہ پہ مر جاتا۔ یہاں تک دکھ کی بات ہے۔ خدا کے کلام میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت داؤد کا طریقہ کار کیا ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں، وہ میں کئی دفعہ کہتا ہوں، وہ حضرت داؤد کی طرح ناچتے ہیں۔ حضرت داؤد ایک دفعہ صرف اپنی زندگی میں وہ گئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان کا پورا طریقہ کار پڑھیں تو وہاں پہ وہ ہمیشہ دکھ کی حالت میں ہیں، ہمیشہ خداوند کے حضور میں جھکے ہوئے ہیں، ہمیشہ خداوند خدا کی پاک حضوری میں ٹھہرتے ہیں، اور مرحوموں کو یاد کرنا نہیں بھولتے، ان کے لیے دعا کرنا نہیں بھولتے۔ یہ سب سے بڑی بات جو ہم کلام میں آج سیکھ رہے ہیں کہ وہ مرحوموں کے لیے کبھی دعا کرنا نہیں بھولتے تھے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں میں حضرت داؤد کی طرح ناچوں گا گاؤں گا، تو انہیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ حضرت داؤد کی طرح دعا بھی کرنی ہے، ان کی طرح روزہ بھی رکھنا ہے مرحوموں کے لیے، مرحوموں کے لیے خاص طور پر۔ یہ ذرا دیکھیں، آج ہم دوسرا سیموئیل دیکھیں گے، اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت۔ اور انہوں نے، بلکہ اس کی 11ویں آیت سے میں پڑھ دیتا ہوں، تب داؤد نے اپنا کپڑا پکڑا اور چاک کیا۔ حضرت داؤد کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا دشمن شاؤل اور اس کا بیٹا مر جاتے۔ پتہ چلتا ہے کہ شاؤل جو ان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو ان کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ میں نے داؤد کو ہر حال میں قتل کرنا ہے۔ اب حضرت داؤد تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ وہ تو مر گیا، اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ مر گیا۔ تو حضرت داؤد کیا کرتے ہیں؟ اپنا کپڑا چاک کرتے ہیں، اور ایسا ہی ان صحابات نے کیا جو اس کے ساتھ تھے۔ تو حضرت داؤد کے ساتھ باقی لوگوں نے بھی وہی کیا جو حضرت داؤد نے کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اور انہوں نے ماتم کیا۔ حضرت داؤد نے اپنے سب لوگوں کے ساتھ مل کر اس بات کے لیے افسوس کیا، ماتم کیا کہ جو بھی ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ مطلب کیا ہے کہ دکھ کیا۔ ویسے تو جو بھی ہوتا ہے وہ خدا بہتر ہی کرتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں، اور انہوں نے شاؤل اور اس کے بیٹے یوناتان اور خداوند کے لوگوں اور اسرائیل کے گھر کے لیے روزہ رکھا۔ کیا رکھا؟ کن کے لیے؟ مرحوموں کے لیے۔ کن کے لیے رکھا روزہ؟ مرحوموں کے لیے رکھا، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے انہوں نے کیا رکھا؟ روزہ رکھا۔ ہم تو کئی دفعہ لوگوں سے کہیں نا دعا کریں تو وہ کہتے ہیں جی دعا تو کرنی نہیں چاہیے مرحوم کے لیے۔ تو یہاں پہ حضرت داؤد کا طریقہ دیکھیں، حضرت داؤد صرف دعا نہیں کر رہے بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ روزہ رکھ رہے ہیں، اور سارے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس مرحوم کے لیے شاؤل کے لیے، اس کے بیٹے کے لیے اور اسرائیل کے گھرانے کے لیے جو مارے گئے ہیں اس جنگ میں، کیونکہ آگے لکھا ہوا ہے اور خداوند کے لوگوں اسرائیل کے گھر کے لیے روزہ رکھا کیونکہ وہ تلوار سے گھر گئے۔ کیا ہوا تھا؟ تلوار سے وہ مر گئے۔ اب تلوار سے مارے گئے ہیں تو ان کے لیے کیا رکھا گیا؟ روزہ رکھا گیا۔ کیوں رکھا گیا؟ تاکہ خداوند ان کی روح کو کیا دے؟ آرام۔ آج بہت سے لوگ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، اس بات کو وہ اپنی زندگی میں لا ہی نہیں رہے، انہیں سمجھ آ ہی نہیں رہی، عقل کھل ہی نہیں رہی کہ خدا کس طرح سے کام کرتا ہے اور اس کے انبیاء نے کیسے کام کیا۔ یہ لازمی عمل ہے، کیونکہ جب نبی ایسا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم جو انبیاء کے پیروکار ہیں ہمیں پھر اسی طرح سے کرنے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح نے اس لیے کسی مرحوم کے لیے دعا نہیں کی کیونکہ یسوع مسیح تو زندہ کر دیتے تھے، لیکن لازر کی قبر پہ جا کے وہ روئے ضرور ہیں، بے شک انہوں نے اسے زندہ کر دیا، کیونکہ
وہ جو تعلیمات ہیں جو پہلے سے جاری ہیں، یسوع مسیح ان تعلیمات کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ وہ تعلیمات کس نے دی ہیں؟ انہوں ہی نے دی، کیونکہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا اور کلمہ متجسد ہوا۔ یعنی کہ یہ جو کلام ہے جو شروع سے چل رہا تھا، جو مل رہا تھا لوگوں کو، وہی کلام جو ہے بعد میں کیا ہو جاتا ہے؟ مجسم ہو جاتا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے وہ جو کلام شروع سے چل رہا ہے آ کر جب وہ کلام مجسم ہو تو وہ کوئی نیا کلام دے دے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے وہی کلام دیا، لیکن بات کو مزید بہتر طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہمارے اعمال ہمارے پیچھے پیچھے جائیں گے اور ہمیں اپنے اعمال کا بدلہ دینا ہوگا، تو جب ہمارے اعمال پیچھے پیچھے جائیں گے اور ہمیں ان کا بدلہ دینا ہوگا تو پھر دعا کیسے؟ تو دعا تو تبھی ہے نا کہ جب ہمارے اعمال ہمارے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، ہمیں ان کا بدلہ مل رہا ہے، تو تبھی تو دعا کر رہے ہیں آپ کہ اے خدا اس پر رحم کر۔ اگر ہمارے اعمال پیچھے جائیں ہی نہ اور ہمیں ان کا بدلہ ملے بھی نہ تو دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ دعا تو یہی کرنی ہے کہ بندے نے کام تو نہیں صحیح کیے، ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی زندگی میں گناہ کرتا رہا ہو، تو اے خدا اس پر کیا کر دے؟ رحم کر دے، ورنہ تو رحم مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ نیک ہی ہے اور وہ کام ہی صحیح کرتا ہے تو اس کے لیے تو دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دعا تو چاہیے اس کو جس کو دعا کی ضرورت ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کے دور میں ابلیس بڑا چلاک، انتہائی زیادہ چلاک۔ وہ پتہ کیا کرتا ہے؟ وہ گمراہ بڑے طریقے سے کرتا ہے، بڑے دھیان سے ایسے گمراہ کرتا ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آ پاتی۔ جیسے کہ جب امام آپ کے پاس جاتا ہے تو اسے کہتا ہے آپ کو کس نے کہا کہ آپ جی مر جائیں گے اس پھل کو کھا کر؟ ذرا دیکھو تو صحیح پھل کی طرف غور کرو، آپ اسے کھائیں گے تو آپ عقل مند ہو جائیں گے، آپ سمجھدار ہو جائیں گے، آپ کی عقل کھل جائے گی۔ اور دیکھیں جو ہی اماں ہوا پھل کی طرف دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں یہ دیکھنے میں تو بڑا خوشنما۔ ابلیس نے جو سکھایا ہے وہ اس پر کیا کر رہا ہے؟ اثر کر رہا ہے۔ ابلیس اس طرح سے ہی آپ کو گمراہ کرتا ہے، سکھاتا یہ رہتا ہے کہ نا 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 دعا نہ کرنا، دعا کا کیا اثر ہونے والا ہے اس پر؟ وہ آپ کو یہ کہہ کر گمراہ کر رہا ہوتا ہے کہ اثر نہیں ہونے والا، حالانکہ خدا آسمانوں اور زمین اور کل کائنات کا خالق و مالک ہے۔ وہ جب جہاں چاہے جدھر چاہے وہ اس روح کو بچا بھی سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ اور یاد رکھیے ایک بندہ دوسرے بندے کو بچا سکتا ہے، آپ کی دعا کسی اور کو بچا سکتی ہے، وہ نہ بھی اپنے گناہوں کا اقرار کرے تو بھی کیسے؟ اب دیکھیں کہ ایک مفلوج ہے، اسے چارپائی پر لٹا کر چھت پھاڑ کر یسوع کے پاس رکھا جاتا ہے، تو یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ تیرے گناہ، اس نے تو اقرار ہی نہیں کیا اپنے گناہوں کا، لیکن ان کے ایمان کے وسیلہ سے اس کے گناہ معاف ہوئے۔ میرے ایمان کے وسیلہ سے، میری دعا کے وسیلہ سے کسی اور کے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ تبھی تو ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں اے خدا ان پر رحم کر۔ یہ بہت زیادہ ضروری باتیں ہیں جنہیں آج ہم نے سیکھا، کیونکہ بدعتیں اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ لوگوں کو صحیح تعلیم کی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ لوگ صحیح تعلیم میں اور غلط تعلیم میں وہ فرق ہی نہیں کرنا سیکھ پا رہے، اس لیے کیونکہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کون صحیح کہہ رہا ہے۔ سارے لگتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا دھیان دینا پڑے گا، تھوڑا غور کرنا پڑے گا، پورے دھیان سے بائبل کو سیکھنا پڑے گا۔ آج کیونکہ ہم انبیاء کے حوالے سے جان رہے ہیں تو ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا کہ ایک حوالے سے نہیں۔ اگر کوئی بندہ حضرت داؤد کی طرح آپ کو ناشتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو اور دعا نہیں کر رہا
مرحوم کے لیے تو یقین کیجئے وہ منافقت کر رہا ہے، کیونکہ آدھی تعلیم ہے۔ تو آدھی تعلیم کی طرف جائیں گے تو آدھی برکت ہی حاصل کریں گے، پوری تعلیم کی طرف جائیں گے تو پوری برکت ہی حاصل کریں گے۔ تو اس لیے آج لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے کہ میں نے پوری تعلیم کی طرف جانا ہے یا آدھی تعلیم کی طرف جانا ہے، میں نے وہاں جانا ہے جہاں پوری تعلیمات دی جا رہی ہے یا وہاں جانا ہے جہاں آدھی تعلیمات دی جا رہی ہے۔ کیونکہ جب آپ آدھی تعلیمات کی طرف جائیں گے تو آپ کو برکت ویسی مل نہیں سکتی، سیدھی سی بات، کیونکہ وہاں پہ آپ کے لیے وہ والی برکت موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو خود نہیں سمجھا کوئی بندہ تو آپ کو کیسے سمجھا سکتا ہے؟ تو اندھا اندھے کو راہ دکھائے گا تو کیا ہوگا؟ دونوں گڑھے میں دکھتا۔ تو آپ اگر آنکھیں رکھتے ہیں تو کسی اندھے کے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی جگہ پہ جانے کی ضرورت ہے جہاں پہ آنکھوں والے موجود ہیں اور آپ کو بھی راہ دکھائیں اور خود بھی سیدھی راہ پہ چل رہے ہیں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے آج کے دور میں، تاکہ آپ خدا کی پاک برکتوں کو پائیں۔ خدا نے جو طریقہ کار دیا ہے، اصول دیے ہیں، وہ تمام اصولوں پہ چلنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس اصول میں تھوڑی بہت بھی اگر کمی ہو جاتی ہے، تھوڑی بہت بھی لچک اگر ہو جاتی ہے تو نظام بگڑ جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک عام سے ایگزامپل دیتا ہوں۔ ہم جب سانس لیتے ہیں تو ہم اپنے سانس میں باہر جو گیس نکالتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ۔ کیا کہتے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ۔ کاربن ڈائی آکسائڈ پوری دنیا میں 0.03% ہے، اشاریہ 0.3۔ کائنات میں جو میجر گیسز ہیں وہ نائٹروجن اور آکسیجن ہے 99%، باقی 1% باقی گیسز ہیں۔ تو جو ہم کسی مریض کو لے کے جاتے ہیں اسے جو آکسیجن لگتی ہے نا، اس میں بھی نائٹروجن اور آکسیجن کو مکس کر کے دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ جب ہم بات کر رہے ہیں 0.03%، اتنی قلیل مقدار میں یہ گیس ہے، لیکن اگر یہ 0.03 گلوبل وارمنگ ہو جائے، یعنی کہ گرمی شدید ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، تھوڑا سا بھی فرق، جو میجر چیزیں ہوتی ہیں نا، میجر جیسے تعلیم ہے، اس میں تھوڑا سا بھی 1% یا 0.0001% بھی فرق آیا تو ایک دم آپ کی ساری حالت بدل جائے گی۔ اس لیے اپنی تعلیم کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور پولس رسول نے یہ کہا اپنے شاگرد تیموتھیوس سے کہ اپنی تعلیم کی خبرگیری کر، اپنی تعلیم کی، اس بات کا ہر بندے نے خیال رکھنا ہے کہ مجھے جو تعلیم مل رہی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، کیا وہ کلام کے بالکل اکارڈنگلی ہے یا کلام کے خلاف ہے۔ اگر وہ کلام کے مطابق ہے تو پھر آپ کو اسے اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان لوگوں کو کنڈیم کرنے کی بھی ضرورت ہے جو کلام کے مطابق تعلیم نہیں دے رہے، کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ اگر آپ وہ تعلیم دو گے جو میں نے نہیں کہی، میرے احکامات نہیں ہیں، اور آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں تو آپ سزا کے حقدار ہیں۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آج ہم صحیح معنوں میں ان تعلیمات کو حاصل کر کے وہ طریقہ کار اپنی زندگی میں اپنائیں جو خدا نے ہمیں دیا، تاکہ صحیح طور پر سیدھی راہ پر جا کر خدا کی پاک برکتوں کو حاصل کر سکیں۔ ہم اپنے